به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا ومأوانا وملجانا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات آمنت بالله صدق اللہ العظیم. شوقوں کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ اور شوق سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا. حمد و ثنا کے بعد لائق صد احترام اسٹیج پر تشریف فرما علماء ذی وقار اسٹیج کے سامنے، میرے سامنے، علماء کے سامنے تشریف فرما دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، آج کی عظیم الشان جلسہ تو نہیں، کانفرنس ہے. انجمن عاشقان اہل بیت کمیٹی کی جانب سے اور 10 روزہ محرم الحرام شریف کے خطابات بھی یہاں پر ہوئے. یقیناً واقع کربلا قدر تفصیلاً آپ نے سماعت کیا ہوگا. اور علماء رحم دل ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ ہم نے 4 گھنٹے کا کہا ہے تو آپ گھڑی اپنی 4 گھنٹے پہ لگا دیں. میری کوشش ہوگی کہ میں واقع کربلا سے کچھ اقتباس چیدہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں. دور کے فتنے کے حوالے سے قبلہ علامہ ارشد نیمی صاحب نے گفتگو فرمائی اور مجھ سے قبل علامہ جعفر صاحب نے بھی تفصیلاً آپ کے سامنے ان فتنوں کے چہروں سے نقاب اتارے، نقاب کشائی کی. قبلہ شاہ صاحب بھی گفتگو فرما چکے ہیں. میں واقع کربلا کے حوالے سے ابتداءً یہ کلام کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں اس دنیا کے اندر کلمہ پڑھنے والوں کے اندر کئی طبقات پیدا ہوئے. کچھ لوگوں نے صحابہ کا علم اٹھایا تو اہل بیت کو بھلا دیا. کئی لوگوں نے یا حسین کے نعرے لگائے تو ابو بکر و فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ سب کو شتم کیا. اور کئی لوگ ایسے بھی پیدا ہوئے جنہوں نے تمام تر منصب کی حقیقت کو ہی مسخ کیا. لیکن اہل سنت و جماعت، اس کی آواز بڑھائیں. اب اسپیکر نہیں پھٹے گا انشاءاللہ، نہ مشین کو کچھ ہوگا. سخاوت کریں، سخیوں کا ذکر ہے، کہہ دو سبحان اللہ. اہل سنت و جماعت وہ عقیدہ ہے،
نظریہ ہے، وہ سوچ ہے کہ ہم کسی ایک کے بھی گستاخ نہیں ہیں، ہم حضور کے صحابہ کو بھی مانتے ہیں، حضور کی آل کو بھی مانتے ہیں، گویا کہ ہم مصطفیٰ کریم کے گھر والوں پر بھی قربان ہیں، مصطفیٰ کے در والوں پر بھی قربان ہیں۔ اور کچھ لوگوں نے ان محرم الحرام شریف کے ایام میں جلسے کیے کہ یزید امیر المومنین ہے معاذ اللہ، اور یہ زبردستی گھسانا چاہتے ہیں یزید کو صحابہ کے اندر۔ لیکن یاد رکھو، تاریخ تم نے بھی پڑھی ہے، تاریخ ہم نے بھی پڑھی ہے۔ بابا ابن کثیر کو تو جانتے ہوگے، جس نے البدایہ و نہایہ لکھی ہے۔ بابا کثیر دمشقی اپنی کتاب البدایہ و نہایہ کے اندر یزید کی پیدائش کا دن لکھتا ہے تو کہتا ہے کان مولدہ سنۃ 26 عاما، کہ یزید جب پیدا ہوا تو 26 ہجری تھی۔ کتنی ہجری؟ 26 ہجری۔ اور سرکار علیہ السلام کا ظاہری وصال 10 ہجری کو ہوا۔ جب کربلا کا معرکہ پیش آیا تو 60 ہجری میں یزید 34 سال کا تھا۔ 16 سال کے بعد یزید لعین پیدا ہوتا ہے۔ تو بتاؤ صحابی بنے گا؟ بولو، اچھا بولو، نہیں بنے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ حدیث جو لوگ ہمیں سناتے ہیں کہ امیر معاویہ کی پشت پر، کاندھوں پر یزید بیٹھا تھا، چھوٹا تھا، اور سرکار کے پاس آیا تو سرکار نے کہا کہ یہ تمہارا بیٹا ہمارے خون میں جو ہے اہل بیت کی ہاتھ دے گا اور حصے داری کرے گا، یہ قتل کرے گا، یہ ساری من گھڑت ہے۔ اور وہ بھی حدیث من گھڑت ہے جس میں لوگ کہتے ہیں کہ یزید تو صحابی تھا، پھر ایک جنگ کی طرف کہا تھا حضور نے جو جنگ میں جائے گا تو وہ جو ہے جنتی ہے، لہذا میں نے کہا بکواس نہ کر، حسین کا قاتل جنتی نہیں ہو سکتا ہے، حسین کا قاتل جنتی نہیں ہو سکتا۔ اور کربلا کے اندر امام حسین اور حسین کے رفقا کا قاتل یہ یزید تھا، کیونکہ جب حضرت امیر حمزہ کی انتقال کی خبر پہنچی اور یزید تک نشین ہوا، یزید نے اطراف کے تمام قبیلوں کے پاس خط بھیجے، اور وہی خط والی مدینہ ولید بن عقبہ کو بھی بھیجا۔ ایک خط کی تحریر جدا گانا تھی، آواز پڑھیں۔ ایک تحریر کے اندر یہ لکھا تھا کہ امیر شام کا انتقال ہو گیا اور میں تخت نشین ہوا، لوگ آ کر میرے نام کی بیعت کریں اور اپنی قوم سے بھی کہیں کہ یزید کی حکومت کو قبول کرے، جبکہ یزید شرابی، جبکہ یزید حرام کھانے والا، جبکہ یزید نے زنا کو حلال قرار دیا، جبکہ یزید پائے کا ایک لعین ترین شخص تھا۔ اور ایک الگ سے رکا ولید بن عتبہ کے نام تھا، وہ ذرا عبارت سنیں، امام طبرانی نے اس کو لکھا۔ اس کے اندر لکھا تھا کہ اے ولید بن عتبہ، خذ حسین و عبداللہ بن عمر و عبداللہ بن زبیر، کہا کہ ولید سنو، حسین کو بلاؤ، عبداللہ ابن عمر کو بلاؤ، عبداللہ ابن زبیر کو بلاؤ، اور ان سے ہمارے نام کی بیعت لو، وَلَيْسَتْ فِيهِ رُخْصَةٌ، اور انہیں جانے نہ دینا، حَتَّى بَایَعُوا، یہاں تک کہ وہ ہماری بیعت کو قبول کرے۔ یہ جو لفظ ہے نا وَلَيْسَتْ فِيهِ رُخْصَةٌ، ان کو جانے نہ دینا، یہ وہ لفظ ہیں جو بتاتے ہیں کہ پورے کربلا میں اگر حسین کی آل کا کوئی
وہ اور کوئی نہیں تھا، وہ یزید تھا۔ اگر کوئی ولن تھا تو یزید تھا، اگر کسی کو ڈر حسین سے تھا تو وہ یزید تھا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، امام حسین کو جب یہ خط کی خبر پہنچی اور ولید بن عتبہ نے آپ کو بلا کر یہ خط آپ کے سامنے پیش کیا تو آپ نے فرمایا ولید سنو، یہ زبان ہے نا، یہ زبان یہ قرآن پڑھنے والی زبان ہے۔ جو زبان قرآن پڑھتی ہے اس زبان سے میں یزید لعین کی بیعت کا اقرار نہیں کر سکتا۔ کہا دیکھ ولید، یہ گردن حسین ہے، یہ جب بھی جھکی ہے تو اللہ کی بارگاہ کے اندر جھکی، اور یہ رب کے نام پر جھکنا بھی جانتی ہے، رب کے نام پر کٹنا بھی جانتی ہے۔ حسین گردن کٹوا سکتا ہے، یزید کے سامنے جھکا نہیں سکتا۔ اور فرمایا دیکھ یہ ولید، یہ میرا ہاتھ ہے، یہ وہ ہاتھ ہے کہ ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں مرتبہ سرکار نے میرے ہاتھوں کو چوما ہے۔ جن ہاتھوں کو سرکار نے چوما ہے وہ ہاتھ یزید کے ہاتھ میں جا سکتے نہیں۔ لیکن بارہا اصرار کیا جاتا رہا۔ حسین نے عافیہ سمجھی کہ شہر مصطفیٰ میں خون بہے، نہ حسین نے کبھی گوارا کیا اور نہ کبھی حسین کے خالو حضرت عثمان غنی نے گوارا کیا تھا۔ امام علی مقام نے مدینے سے روانہ ہونے کا آپ نے ارادہ کر لیا۔ آپ نے اپنے اہل بیت کو جمع کیا، سارے واقعات سامنے رکھ دیے اور فرمایا اے میرے گھر والوں، آج وہ وقت آ گیا کہ ہم مدینہ سے کوچ کر کے مکہ چلے جائیں، کیونکہ یزید خون بہانا چاہتا، یزید فساد کرنا چاہتا، یزید شہر مصطفیٰ میں مدینے کی گلیوں میں اہل بیت کے خون کا بازار گرم کرنا چاہتا ہے۔ تو ہم مکہ چلے جاتے ہیں، کیونکہ مکہ کی وہ زمین ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو مکے کے اندر آ گیا وہ امن میں آ گیا۔ ایسے کرتے ہیں مکہ چلے جاتے ہیں۔ یہ قافلہ مدینے سے نکلا، سنیو ملیر کے ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، جب 10 اور 20 دن کے عمرے پر جاتے ہو، جب 40 دن کے حج پہ جاتے ہو، اور جب عمرے سے واپسی ہوتی ہے اور مدینہ چھوڑنا پڑتا ہے، تمہارے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ تو سنی کا دل کہتا ہے کہ موت آ جائے وہ گوارا ہے، مگر مدینے سے جدائی گوارا نہیں۔ میں نے کہا سن، پھر حسین کی قربانی کیسے بھلا سکتا ہے جو 20 دن مدینے میں رہے، مدینے کو چھوڑ نہیں سکتا۔ حسین تو 55 سال مدینے میں رہا ہے، مدینہ چھوڑ کر مصطفیٰ کے نام پر جو قربان ہونے کے لیے جا رہا ہے اسے میرا حسین علی کا لال کہتے ہیں، مصطفیٰ کا نواسا کہتے ہیں۔ حضرات گرامی، حسین نے اپنے رفقا کو لیا اور مکے چل پڑے۔ دوران سفر ایک شخص سے ملاقات ہوئی، اس نے امام پاک سے پوچھا اے امام کہاں کو جانے کا ارادہ گئے؟ تو امام صاحب نے فرمایا میں مکہ جا رہا ہوں، اور یزید کے خطوں کا ذکر کیا۔ تو اس آنے والے نے کہا حسین مکے جاؤ، اللہ تمہیں برکت دے، مگر دیکھو تم کوفہ مت جانا، کوفہ مت جانا کہ کیونکہ کوفے والے تو مشہور ہیں، یہی وہ کوفہ ہے جہاں پر حضرت مولا علی کو شہید کیا گیا، یہی وہ کوفہ ہے جہاں امام حسن مجتبی کو زہر دیا گیا، ان لوگوں نے کبھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کی، حسین کوفہ نہ جانا۔ امام حسین نے ان کو دعائیں دی،
چلتے چلتے یہ قافلہ مکہ پہنچا. میں تفصیل میں نہیں جاتا. مکے کے اندر شعبان کے بعد شعبان، رمضان، شوال، ذیقعدہ 4 مہینے ایسے بابرکت رہے کہ مکے والے صبح شام حسین کا دیدار کرنے کے لیے آتے. گویا کہ مکے والے کہتے تھے ایک وہ وقت تھا کہ ہجرت کر کے سرکار جب مدینے میں آئے مدینے والے خوش تھے. آج جب حسین نبی کا لال مدینے سے مکے آیا ہے مکے والے خوش ہو گئے. مگر وہاں سے تواتر کے ساتھ یزیدیوں نے خط لکھا. نہ تار سسٹم تھا، نہ فون سسٹم تھا، نہ کوئی ڈاکیے تھے. کس طرح انہوں نے خط لکھے؟ خط کی تعداد 12,000 ہے. اگر چند ہزار بھی مان لیے جائیں تو یہ بھی بہت بڑی معاملات اور کام ہے. انہوں نے خط کے اندر لکھا حسین حاکم شام کا انتقال ہو گیا ہے اور یزید تخت نشین ہو گیا ہے اور ہم اس کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتے. حسین یزید زانی ہے، یزید شرابی ہے. یزید نے کئی حلال چیزوں کو حرام قرار دے دیا. وہ ظلم کرے گا، ناانصافی کرے گا، قتل و غارت کرے گا. ایسے فاسق و فاجر کو ہم کبھی امام نہیں بنائیں گے. ہم امام حسین آپ کو بنائیں گے کیونکہ فرش زمین پر اس وقت آپ سے زیادہ افضل اور کوئی نہیں، آپ سے زیادہ اعلیٰ کوئی نہیں. حسین آپ تشریف لائیں، ہم آپ پر جانیں قربان کریں گے، ہم آپ پر اپنے بچے قربان کریں گے، ہم آپ پر اپنا سب کچھ قربان کریں گے. حسین اگر تم نہ آئے اور پھر مجبور کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے ہمیں یزید کی بیعت کو قبول کرنا پڑا، وہ تو گناہ کرے گا، ہم اس کے گناہ میں شریک ہوں گے. قیامت کے دن جب اللہ پوچھے گا تم نے یزید کا ساتھ کیوں دیا تو ہم کہہ دیں گے مولا ہم نے تو حسین کو کہا تھا کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور اس ناجائز حکومت کا سدے باب کریں، ظلم کو ختم کریں، قتل کے دروازے بند کریں، نا انصافی کو رخصت دے دیں اور عدل و انصاف کا علم بلند کریں، دین مصطفیٰ کا لوگوں کو پیغام دیں. لیکن حسین نے اپنی جان کو عزیز سمجھا. ہم مجبور تھے، ہم کمزور تھے، ہم کیا کرتے؟ ہم نے مجبوراً یزید کی بیعت کی. اس طرح کی عبارت امام صاحب کے سامنے اب ایک ہی راستہ تھا کہ اگر امام صاحب ان کی داد رسی کے لیے نہ چاہتے تو معاملہ یہ تھا کہ قیامت میں امام حسین کو خدشہ تھا کہ مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا. علامہ صاحب نے کہا کہ حسین حکومت کے لیے نہیں گئے. بالکل ایسا ہی ہے، جس کے قدموں کو ساری کائنات چومتی ہے اس کو ایک علاقے کی حکومت سے کیا لینا دینا تھا. حسین اس نام کو کہتے ہیں جہاں بیٹھ جاتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کے تخت نیچے نظر آتے ہیں، نبی کا لال حسین سب سے پھر بھی اونچا نظر آتا ہے. حسین کی بات ہے. حسین اگر گیا تھا تو دین کی بقا کے لیے گیا تھا. حضرات گرامی، صحابہ نے مشورہ دیا کہ امام مسلم بن عقیل کو بھیجے. امام مسلم بن عقیل شہید ہو گئے، بچوں کو شہید کر دیا گیا. اور وہ خط جو امام مسلم نے بھیجا کہ حالات ٹھیک ہے، یہی کوفیوں نے 18,000 لوگوں نے آ کر امام مسلم کے ہاتھ میں بیعت کی کہ امام مسلم امام حسین کو بلائیں، ہم تو شیعان علی ہیں، ہم تو شیعان علی ہیں، ہم شیعان اہل بیت ہیں، ہم حسین پر اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے. اس دن بھی یا حسین کے نعرے تھے، آج بھی یا حسین کے نعرے گئے. نہ وفا وہاں پر تھی، نہ وفا یہاں پر ہے. مار کے شاہ حسین نہیں کہا جاتا، ہم وہ حسینی ہیں. ہم ماتم نہیں کرتے، ہم روڈ بلاک نہیں کرتے، ہم حسین کا ذکر کرتے ہیں، حق اور سچ کے ساتھ کرتے ہیں. ہم صحابہ کا بھی علم اٹھانے والے ہیں، ہم حسین کا بھی نعرہ لگانے والے ہیں.
ایسا نعرہ اور ایسا جواب، پھر یاد رکھو گنتی دوبارہ سے شروع ہو جائے گی. علماء بیٹھے بھی گئے نہیں، یہ گنتی پھر دوبارہ شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. فجر میں صلاۃ والسلام ہوگا. شعر نہیں پڑھتا ہوں، نعرہ ایک بندہ لگائے اور ایسے شیر ماؤں کے بچوں کی طرح ایسے ہاتھ اٹھا کر ایسے جواب دیں گے جواب دیکھتا ہوں. شاعر کہتے ہیں کہ نعرہ جب لگاتا تھا تو خیبر توڑ دیتا تھا، کہ نعرہ جب لگاتا تھا تو خیبر توڑ دیتا تھا، حکم کرتا سمندر کو تو رستا چھوڑ دیتا تھا. میرے دوستوں اور بزرگوں، امام حسین نے کربلا کوفہ کی طرف اپنا سفر جاری کیا. امام حسین اپنے رفقا کے ساتھ چلے، مقام میں قاسیہ کے پاس پہنچ گئے. اور بن ریاض سے ملاقات ہوئی اور نے کہا حسین مجھے ابن سیاح تنخواہ دیتا ہے اور اس کا آرڈر ہے کہ میں یزید کے نام کی بیعت آپ سے لوں. حسین نے کہا اور سن، ہم خود یہاں پر نہیں آئے، ہمیں یہاں پر بلایا گیا. اور نے رات کی تاریکی کے اندر امام حسین سے کہا اے حسین آپ اپنے قافلے کو لے کر روانہ ہو جائیں. رات گزری، یہ قافلہ چلتے چلتے جب صبح ایک مقام پر پہنچا تو پتہ چلا کہ اسے کربلا کہتے ہیں. آپ نے فرمایا علی اکبر سواری سے اترو، قاسم سواری سے اترو، اے بھائی عباس علمدار اپنی سواری سے اترو، یہیں پر خیمے لگاؤ، یہیں پر ہم نے اپنی جانوں کو قربان کرنا گئے. یہ وہی کربلا کی زمین ہے جس کے بارے میں نانا جان سے ہم نے سن رکھا گیا کہ میرے حسین کو کربلا میں شہید کیا جائے گا. حضرات گرامی جہاں کیل لگاتے تھے تازہ خون نکلتا. سیدہ زینب نے آ کر حسین سے کہا حسین اس کیسی زمین پر ہم نے خیمے لگا دیے، یہ تو خونی زمین ہے، یہاں تو جہاں میخ ڈلتی ہے تازہ خون گرتا ہے. حسین نے کہا زینب صبر کا دامن نہ چھوڑنا، جتنا بڑا منصب اللہ نے دیا ہے امتحان بھی اتنا بڑا اللہ نے لینا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، ابن سیاد نے عمر ابن سعد کو 22,000 لشکر جرار کے ساتھ دے دیا. یہ 22,000 لشکر جرار 72 جانوں سے لڑنے کے لیے کربلا کے اندر پہنچ گیا. اور یہ 22,000 لشکر بتاتا تھا یہ 72 کوئی عام نہیں، ان کی رگوں میں رسول اللہ کا خون ہے. مذاکرات چلتے رہے. حسین کا ایک ہی جواب تھا حق کا دائی ہے، عدل کا علم ہے، حسین سر کٹا سکتا ہے، یزید کی حمایت کر سکتا کچھ نہ بولو کر سکتا نہیں. 7 محرم الحرام شریف کا دن آ گیا. عمر ابن سعد نے عمر بن حجاج کو 500 سپاہی دے دیے اور کہا ایسے کرو کہ نہر فرات پر کھڑے ہو جاؤ، بند باندھو. اس کنویں کا پانی، اس دریا، اس نہر کا پانی حسین اور حسین کے قبیلے سے کوئی نہ پی سکے. حاکم کا یہ حکم تھا کہ پانی بشر پیے، گھوڑے پیے، اونٹ پیے، اگلے گنر پیے، سب پیے، چرندوں پرند پیے، منع تم نہ کیجیو مگر ایک فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو. پانی بند کر دیا گیا.
اور پانی بھی اس پر بند کیا جس کا نانا ساقی کوثر ہے۔ حضرات گرامی 8واں دن آ گیا، 9واں دن آیا تو یزیدیوں کی طرف سے نکارے بجنا شروع ہوئے، آوازیں آنے لگی، حسین آؤ، دین پر قربان ہونے کا وقت آ گیا، یا تو یزید کی حکومت کو قبول کرو اور یا پھر ہم سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام حسین نے عباس علمدار سے فرمایا، عباس قریب آؤ، آج 9 محرم الحرام شریف کا دن ہے اور کل 10 محرم کا دن ہوگا، کل جمعہ کا دن ہے، عباس جاؤ ان یزیدیوں سے کہو کہ ہمیں 1 رات کی مہلت دیتے ہیں، کل 10واں دن ہے، کل ہم تم سے لڑیں گے۔ حضرت عباس علمدار تشریف لے گئے، آپ نے وہاں پر اعلان کیا، یزیدیوں یہ نہ سمجھنا کہ ہم ڈر گئے، کل 10 محرم کا دن ہے، جمعہ کا دن ہے، کل ہم تم سے لڑیں گے۔ انہوں نے کہا یہ تو بہت ہی اچھا ہے، 1 رات اور جب پیاس کاٹو گے تمہیں پتہ چل جائے گا، تمہارے نظریے کمزور ہو جائیں گے، تمہارے سوچ اور خیال میں فرق آئے گا، مگر یزیدی یہ بھول گئے تھے، یہ حسین ہے، حسین یہ اس باپ کا پھول ہے جس کی آبیاری کے لیے پانی کی ضرورت نہیں رہتی ہے، یہ مصطفیٰ کا باغ ہے، یہ بغیر پانی کے ہی سرسبز اور شاداب رہتا ہے۔ حضرات گرامی 10 محرم شریف کی رات آ گئی، امام علی مقام نے تمام رفقا کو اپنے خیمے کے اندر جمع کیا، امام علی مقام نے خیمے میں جمع کیا، تمام رفقا سے کلام کیا، فرمایا اے مدینے سے مکہ اور مکے سے کربلا تک میرا ساتھ دینے والے، میں تم سے راضی ہوں، میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہیں 2 جہانوں کی برکت عطا کرے۔ فرمایا سنو، یزید میرے خون کا پیاسا ہے، یزید مجھے شہید کرنا چاہتا اور یزید کی مجھ سے دشمنی ہے، تم ایسے کرو اپنے گھروں کو چلے جاؤ، اپنی زندگی بساؤ اور میں یہاں پر جام شہادت نوش کروں گا۔ یہ کلام کر کے آپ نے علی اکبر کو اشارہ دیا کہ چراغ بجھا دو، کیونکہ چراغ چلتا رہے گا تو یہ لوگ شرم محسوس کریں گے اٹھنے میں۔ لو جی چراغ بجھا دیا گیا، تھوڑی دیر کے بعد جب چراغ چلایا تو کیا دیکھا کہ جتنے لوگ تھے کوئی ایک بھی اٹھ کر وہاں سے نہیں گیا۔ امام پاک فرمانے لگے ہم نے تمہیں موقع دیا جانے کا مگر تم یہاں سے کیوں نہ گئے؟ ایک ایک اٹھ کر کہنے لگا اے حسین جائیں تو بھی کہاں گئے، نبی کے لال کو چھوڑ کر ہم اگر واپس بھی چلے گئے ہم اپنی زندگیاں گزاریں گے، ایک نہ ایک دن ہم نے دنیا سے ضرور جانا گئے اور ایک نہ ایک دن ہم نے وقت اجل کو دیکھنا ہے، جب ہماری جان نکل جائے گی اور قیامت میں جب حوض کوثر کے پاس آئیں گے اور سرکار نے پوچھا میرے حسین کو کربلا میں چھوڑ کر تم واپس آ گئے، ہم کیا جواب دیں گے؟ نا حسین ہم جیتے آپ کے ساتھ ہیں، مرنا آپ کے ساتھ ہوگا، ہماری ایک جان ہے، اللہ ہزارے دیں ہم 1000 حسین کے اوپر قربان کر دیں گے۔ حضرات گرامی آپ نے فرمایا پھر اللہ کی عبادت کرو، قرآن پڑھو، اللہ کی بارگاہ کے اندر دعائیں کرو۔ تمام کے تمام احباب اپنے خیموں میں تشریف لے گئے، امام صاحب اپنے خیمے میں مصلی بچھا کر اللہ کی نماز۔ آج ہم کہتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے ماحول چاہیے، کمرے میں اے سی چل رہا ہو اور موبائل بھی ہمارے پاس پڑا ہو،
مخمل کا مسلح ہو اور موٹے دانوں والی ہیرے والی تسبیح ہوں تو دانے پھیر پھیر کے اللہ اللہ کریں اور مخمل کے مسلح پر سجدے کریں۔ حسین نے بتایا اس کے سجدے مخمل پہ نہیں ہوتے، ریت تپتی زمین کربلا پہ سجدے ہوا کرتے ہیں۔ حسین نے بتایا کہ دل کو پھیرنے کے لیے تسبیح کے دانے نہ آئی اور آ کر کہتی ہے پھوپھی جان بتائیں یتیم کسے کہتے ہیں؟ اے بھوپی سیدہ زینب نے سکینہ کو سینے سے لگایا اور فرمایا دن چڑھیا تو ویکھ لویں گی، دن چڑھیا تو ویکھ لویں گی، چل دے تیر کسا نو پھر تو روے گی اب بیٹائی تے میرو سا حسین بھرا نو۔ او سکینہ جب کربلا کا میدان سجے گا میرا حسین تیروں سے چلنی چلنی تلواروں کے گھاؤ لے کر جب فرش زمین پر پڑے گا اور جب میرا حسین شہید ہوگا سکینہ اس وقت تو اپنے بابا کو یاد کر کے روئے گی، میں اپنے بھائی کو یاد کر کے روں گی۔ فرمایا شہربانو سکینہ کو سنبھالو، آخری رات ہے میں اپنے بھائی حسین کا دیدار کروں۔ سیدہ زینب جب خیمے کے پاس آئی تو کیا دیکھا کہ میرا امام 3 دن کی سوکھی زبان سے اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے۔ سیدہ زینب کبھی حسین کو دیکھتی ہے تو کبھی حسین کا قرآن سنتی ہے اور کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر رات کی تاریکی سے کلام کرتی ہے۔ فرماتی ہے شالا رات محرم والی، شالا رات محرم والی سیبر یادی ہو وے نہ رات بھلے نہ دی ابرے میرا ویر جدا نہ تھی وے۔ اے رات آج اتنی طویل ہو جا کہ تیری صبح دنیا کی نہیں قیامت کی صبح ہو جائے، نہ دنیا کی صبح ہو نہ حسین شہید ہو، نہ دنیا کی صبح ہو نہ زینب ایک بار پھر سے یتیم ہو، حسین کی یاد بہت تڑپائے گی۔ حضرات گرامی جب حسین نے دیکھا فرمایا زینب تم نے آرام نہیں کیا، تم آرام کر لو، کل واقع کربلا کے بعد تم نے بڑی تکلیفیں برداشت کرنی ہے، تنے تنہا اس قافلے کو مدینے تک پہنچانا ہے۔ سیدہ زینب کہنے لگی حسین ایک بات تو بتا۔ بہن پوچھ کیا پوچھتی ہے؟ کہا حسین تیرا قرآن میں نے مدینے میں سنا ہے، تجھ سے قرآن میں نے مسجد نبی کے منبر پہ سنا ہے، تجھ سے قرآن میں نے مسجد نبی کے مصلی پر سنا، تجھ سے قرآن مدینے سے مکے کے تمام راستوں میں سنا، تجھ سے قرآن مکے کی وادیوں میں سنا، تجھ سے قرآن کربلا تک کے تمام سفر میں سنا، تجھ سے قرآن کربلا کی زمین پر سنا، مگر حسین آج جو تو قرآن پڑھ رہا ہے عجیب لذت ہے، عجیب مٹھاس ہے، عجیب تاثیر ہے۔ ملیر والوں حسین کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، فرمایا زینب تو نے میرا قرآن مدینے میں سنا ہے، تو نے میرا قرآن مکے میں سنا ہے، تو نے میرا قرآن کربلا میں سنا ہے، آج خیمے میں سنا ہے، قرآن تو تو سب سنے گی جب کل صبح حسین یزیدیوں کے نیزے سے چڑھ کے اللہ کا قرآن پڑھے گا۔ حضرات گرامی صبح ہوئی،
تہجد کا وقت تھا. امام پاک نے علی اکبر سے فرمایا علی اکبر جاؤ ذرا میدان کا جائزہ لو. انتظامیہ کی طرف سے کوئی پابندی ٹائم کی نہیں؟ آپ کی طرف سے کوئی پابندی؟ بھوک تو نہیں لگی ہے؟ یہ لنگر جو ہے نا گھر کے کھانے سے زیادہ پاورفل ہوتا ہے. گھر کی 6 روٹیاں ایک طرف، یہاں کا ایک لقمہ ایک طرف ہے، کیونکہ یہ حسین کے نام کا ہے. فرمایا علی اکبر جاؤ کربلا کا جائزہ لو. لو جی امام علی اکبر کربلا کے میدان کے اندر جائزہ لینے کے لیے تشریف لائے. آپ نے تمام تر زمین کو دیکھا، تاریکی کی تاریکی تھی، رات تھی. سامنے یزیدیوں میں شرابیں چل رہی تھی، شباب چل رہے تھے. علی اکبر کی نگاہوں نے دیکھا کہ ایک خاتون ہے، چہرہ ڈھکا ہوا ہے، سفید لباس ہے، اور کربلا سے انگلیاں اٹھا اٹھا کر اپنی جھولی میں ڈال دی. علی اکبر نے یہ انداز دیکھا، واپس تشریف لے آئے. امام پاک نے پوچھا علی اکبر بتاؤ کیا دیکھا؟ علی اکبر کہنے لگے میں نے ساری زمین کا جائزہ لے لیا، مگر میں نے ایک عجیب منظر بھی دیکھا. وہ کون سا منظر تھا؟ فرمایا ایک خاتون تھی جو کربلا کی زمین سے کنکریاں اٹھا اٹھا کر اپنی گود میں رکھ رہی تھی. امام حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. فرمایا علی اکبر یہ اور کوئی نہیں، تیری دادی میری ماں سیدہ فاطمہ گئے. میری ماں نے کنکریاں اس لیے اٹھائیں کہ کل کربلا کے اندر وہ یزیدیوں کی طرف سے تیر چلیں گے، تلواریں چلیں گی، نیزے چلیں گے، بھالے چلیں گے. جب حسین زخموں سے چور چور کربلا کی زمین پر گرے تو کم سے کم کنکریاں تو میرے حسین کو نہ لگے. حضرات گرامی اسی اثناء میں تلاوت کرتے کرتے فجر کا وقت ہوا. آپ نے فرمایا علی اکبر فجر کی اذان کہو، اذان کہو، ایسی اذان کہو کہ قیامت تک تیری اذان کا بھی چرچا رہے، حسین کی قربانی کا بھی چرچا رہے. حضرات گرامی آپ نے اذان کہی اور کربلا کے قاری نے فجر کی نماز کی امامت کی. تمام شہیدان کربلا امام صاحب کے پیچھے نمازیں ادا کر رہے تھے. صابر و شاکر کا یہ خاندان صبر و شکر کا ایک مجسمہ اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کر رہا تھا. اور ساتھ ہی ساتھ نانا جان کی وہ دعا بھی یاد آتی تھی کہ نانا جان بھی میرے لیے دعا کرتے تھے. اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کرتے تھے اللہم آت الحسین صبرا و اجرا. اے اللہ میرے حسین کو صبر و استقلال عطا فرما. اے اللہ کوئی اپنا ایک بیٹا قربان نہیں کر سکتا، جب میرا حسین اپنا قبیلہ قربان کرے تو اس کی غیر سے مدد فرما. وہاں سے آوازیں آنے لگیں. امام صاحب نے اپنی دستار کو سنبھالا، سواری پر سوار ہوئے اور اتمام حجت کے لیے کربلا کے میدان میں کون آ رہا گئے؟ نبی کا نواسا آ رہا گئے، علی کا بیٹا آ رہا گئے، امام حسن مصطفیٰ کا بھائی، کائنات کا سردار میرا امام حسین آ رہا گئے. لوگوں کے دلوں میں آپ کی ایک دہشت تھی، دبدبا تھا. آپ تشریف لائے. آپ نے فرمایا یزیدیوں بتاؤ میں کون ہوں، بتاؤ میرا نام کیا ہے، بتاؤ میرا باپ کون ہے، بتاؤ میرا نانا کون ہے، بتاؤ میں کس قبیلے کا ہوں، بتاؤ میں کہاں سے آیا ہوں، اور یہ بھی بتاؤ کہ مجھے کس نے بلایا ہے. سنو یزیدیوں میں حسین ہوں، میرا باپ علی ہے، میرا نانا کائنات کے نبیوں کا سردار ہے. سنو یہ پیشانی دیکھو، اسے رسول اللہ چوما کرتے. دیکھو یہ رخسار، اسے رسول اللہ چوما کرتے.
دیکھو یہ گردن، یہ بوسہ گاہ مصطفیٰ ہے، دیکھو ان ہاتھوں کو رسول اللہ چوما کرتے تھے۔ او بے دینوں، کس منہ سے تم کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں؟ کلمہ میرے نانا جان کا پڑھ کر آج میرے خون کے لیے درپے گو۔ سنو سنو، اگر آج بھی تم نے حسین کا ساتھ دیا، حسین وعدہ کرتا گئے کلمہ حق کو بلند کرنے کے لیے، جو کوئی حسین کا ساتھ دے گا، حسین قیامت میں نانا چاند کے گورے گورے ہاتھوں سے حوض کوثر کا انہیں جام پلائے گا۔ اور بھی کھڑا تھا، ہو بڑا پریشان حیرت میں کھڑا تھا۔ دائیں بائیں والوں نے کہا، اور آج سے پہلے تو ہم نے تمہیں کبھی اس انداز میں نہیں دیکھا، بڑے بڑے مارکوں میں، بڑی بڑی جنگوں میں ہم نے تمہیں پریشان نہیں دیکھا، لیکن آج تم پریشان نظر آتے ہو۔ اور نے کہا، یاروں مجھے لگتا ہے کہ میں غلط سمجھ کھڑا ہوں، میرا دل کہتا ہے حسین سچا، حسین کا نانا سچا، قرآن سچا، اسلام سچا، خدا سچا۔ جب حسین سچا ہے، حق کی راہ پر ہے اور دین کی بقا کے لیے آیا ہے، بلایا بھی کوفیوں نے ہے، خط لکھ لکھ کر بلایا ہے، اب آج آ کر بے وفائی کر رہے ہیں، تو اب اور تو نہیں نہ ظالموں کا ساتھ دیتا، اب اور تو نہیں نہ کسی نا انصافیوں کے ساتھ کھڑا ہو جائے، نہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اور کو حسین کے قافلے میں جانا چاہیے۔ حضرات گرامی، اپنی سواری کی لگام کو کھینچا اور یہ کہہ کر نکلا کہ جانا تو حسین کے قافلے میں چاہیے۔ نکل کر لشکر ہے آدھا سے مارا ہونے کے نعرہ، نکل کے لشکر آدھا سے مارا گھرنے کے نعرہ، کہ دیکھو یوں نکلتے گئے جہنم سے خدا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا، کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے۔ اور حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، وہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے، وہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے۔ دوائے درد اسیاں پنج تن کے در سے ملتی ہیں، دوائے درد اسیاں پنج تن کے در سے ملتی ہیں، زمانے میں یہی مشہور ہے دار شفا والے، ہزاروں میں 72 تن کے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ حضرات گرامی، ہر کے ایک کے آنے سے کوئی قافلے میں بڑھوتی نہیں ہوتی، 22,000 ایک طرف ہیں، لیکن ہر نے بتا دیا غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ حضرات گرامی، ہر نے بتایا، بیٹا خاموش بیٹھ، ہر نے بتایا غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ پارٹی اس وقت چھوڑ دینی چاہیے تھی جب پارٹی کا گورنر کہتا تھا کہ ان مفتیوں کے فتووں کو جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں، پارٹی اسی وقت چھوڑ دینی چاہیے تھی۔ اگر یہ پارٹی اسی وقت چھوڑ دی ہوتی تو ممتاز قادری جیسا واقعہ پیش نہیں آتا۔ پارٹی اس وقت چھوڑ دینی چاہیے تھی
جب سے اسمبلی کے اندر ختم نبوت کی شک کو مٹایا گیا تھا، پارٹی اس وقت چھوڑ دینی چاہیے تھی جب تمہارے پارٹی کے لیڈر نے آسیہ کو یہاں سے بحفاظت وہاں بھیجا۔ آج بھی وہ ویڈیو موجود ہے جس نے کہا تھا کہ میں اس لیڈر کو مانتی ہوں جس نے مجھے پاکستان سے نکال کر یہاں بھیجا۔ لوگ کہتے تھے آسیہ بے گناہ ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر بے گناہ تھی، ماشاء اللہ بے گناہ نہیں تھی، تو پھر فراس کے پلیت نے اس کا استقبال کیوں کیا؟ اس کو اپنے اسمبلی کے اندر کیوں بٹھایا؟ ان کو انعامات کیوں دیے؟ اس کو پیسے اور جائیدادیں کیوں دی؟ صرف اس لیے دی کہ وہ ہمارے امتحان لیتے ہیں۔ یہ لوگ ہر سال حسین حسین کرتے ہیں، یہ ہر سال کھچڑے کھا کے، بریانیاں کھا کے، شربتیں پی کے، منہ پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں ہم حسینی ہیں۔ حسینی نام لینے سے نہیں بنتا، لنگر کھانے سے نہیں بنتا، حسینی کردار سے بنتا ہے۔ جس طرح حر نے حق کو دیکھ کر اپنی پارٹی کو چھوڑا تھا، تم نے اپنی پارٹیوں کو چھوڑنا تھا اور تم نے بتانا تھا جہاں حسین ہوگا ہم وہاں ہوں گے، اور جہاں حسینی کردار ہوگا ہم وہاں ہوں گے۔ قطع نظر کسی پارٹی کے، میں کہنا چاہتا ہوں حق کا دائی تو ہر بندہ بنتا ہے، انصاف کا علم تو ہر بندہ اٹھاتا ہے، لیکن نیزے پہ چڑھ کے یا تو حسین بات کرتا ہے اور یا حق کی بات خادم حسین کرتا ہے۔ ہر بندہ حق کی بات نہیں کر سکتا۔ حضرت گرامی، امام پاک نے جب حر کو قبول کیا تو جنت کی حوض کا بھی وعدہ کر لیا۔ القصہ مختصر، تمام شہادتیں پیش کر دی گئیں۔ آخری وقت امام حسین کا آیا، امام پاک نے نانا جان کی دستار کو ٹھیک کیا، بابا علی کی تلوار کو لیا، حسن متبع کے جبے کو لیا اور حضرت مولا علی کے امامے کو اپنی پیٹھ پر باندھا، اور یہ شاہ سوار کرب و بلا، یہ شہیدوں کا امام، یہ سید الامام شہداء کرب و بلا خیموں کے پاس آیا۔ آ کر آپ نے خیموں سے پردہ دار سید شہزادیوں سے خطاب کیا، فرمایا زینب آؤ آؤ حسین سے مل لو، شیربانو رباب آؤ آخری مرتبہ حسین کا دیدار کرو، شاید کہ تمہیں پھر حسین کو دیکھنا بھی نصیب نہ ہو۔ آؤ سکینہ آؤ حسین سے مل لو۔ حسین زندہ میں جا رہا ہے، حسین مقتل گاہ میں جا رہا ہے، حسین گردن کٹا کر دین اسلام کو زندہ کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ حضرات گرامی، سیدہ زینب نے دیکھا کہ جب امام حسین جانے لگے تو زین العابدین آگے بڑھے، عرض کی بابا جان مجھے اجازت دیجیے۔ آپ نے فرمایا بیٹا سنو سنو بیٹا، تم سے میری نسل چلے گی، تم سے میرا خاندان چلے گا، تم سے میری اولاد چلے گی۔ اور بات بالکل ٹھیک تھی، یزیدی تو ہزاروں تھے، زین العابدین ایک تھا۔ آج کہیں یزیدی تو نہیں ملتا، مگر ہر ایک گھر چھوڑ کے دوسرے گھر پہ دستک دیں اور کہیں تمہارا خاندان کون سا ہے تو وہ کہتا ہے حسین کے خاندان والے ہیں۔ واہ ملیر والوں، آہستہ بولو تب بھی تمہیں سمجھ نہیں آتی، تیز بولو تب بھی تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ کیا مہمان کا استقبال ایسے ہوتا ہے جیسے آپ کر رہے ہیں؟ کیا حسین کا ذکر ایسے سنا جاتا ہے جیسے آپ سن رہے ہو؟ میرا تو یہ ایمان ہے جہاں حسین کا تذکرہ ہو پھر ولولے اور جذبے اور خیرت کا یہ عالم ہوتا ہے۔ میں علل اعلان کہتا ہوں پاکستان کے کسی بڑے گراؤنڈ میں داستان کربلا سنائی جائے، اس کا عالم یہ ہوگا، داستان مکمل کرنے کے بعد کہا جائے چلو سویڈن کو آگ لگاؤ، رب کعبہ کی قسم ہے یہ حسین کا ذکر سننے والے 2 منٹوں میں سلطن کو آگ لگا کے بتا دیں گے کہ کل بھی حسین زندہ تھا، آج بھی حسین۔
صرف کھانے والا نہیں بننا چاہیے، بولنے والا، جرأت والا بننا چاہیے، کیونکہ ہم شیر خدا کو ماننے والے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں کہ علی ڈر گئے تھے اس لیے بکر کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، عمر کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، عثمان کے پیچھے۔ اگر ڈر کے پڑھتے رہے تو شیر خدا کس بات کا جو خیبر میں کھڑا ہو تو لوگ بھی پوچھیں یہ کون آ گیا ہے؟ خیبر میں کھڑے ہو تو لوگ پوچھیں یہ کون آ گیا ہے؟ کون آ گیا ہے؟ میں اپنے علی ہونے پر نہیں آیا، میں مصطفیٰ کا غلام ہو کر آیا ہوں۔ حضرات گرامی، اس حسین کو مان کر پھر ایسی چپ، بکری کی طرح، قبلہ علامہ صاحب فرما رہے بکری کی طرح ایسے چپ نہ، حسین کا نام لو پھر ایسے کہو حسین، اور ہم یا حسین نہیں، ہم واہ حسین والے۔ کوئی کربلا میں آ کے دکھائے آیا حسین، واہ حسین، کوئی اپنا ایک بیٹا قربان کر کے بتائے حسین نے کنبہ قربان کیا، واہ حسین۔ لوگ مر جاتے ہیں، حسین تیرا نام بھی زندہ ہے، تیرا کام بھی زندہ ہے، تو نے جو قرآن پڑھ کے سنایا ہے آج بھی لوگوں کے سینوں میں ہے، یہ بات تو تیری ہے حسین، واہ حسین کیا کام کیا۔ حضرات گرامی، جب سیدہ زینب نے دیکھا نا کہ حسین آج سواری پر جب سوار ہونے لگا تو لگام تھامنے والا کوئی نہیں تھا، سارے جام شہادت نوش کر گئے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، سیدہ زینب نے نکاح کیا، فرمایا شہبانو سکینہ کو سنبھالو، میں اپنے بھائی کو روانہ کر کے آؤں۔ سواری کی لگام تھام کر سیدہ زینب فرمانے لگی، فرمایا حسین سنو، جب حضور معراج پہ گئے نا نانا جان، تو براق کی جو لگام ہے نا وہ جبریل نے تھامی تھی، جب بابا علی خیبر گئے نا تو سواری کی لگام مصطفیٰ کریم نے تھامی تھی، اور آج صبح سے لے کر شام تک حسین شہیدوں کی لگام تو تھامتا رہا۔ آج جب تیری باری آئی تو کوئی لگام تھامنے والا نہیں، حسین تیری بہن ہے، تیری رگوں میں علی شیر خدا کا خون ہے، میری رگوں میں بھی علی شیر خدا کا خون ہے، جتنی جرأت تجھ میں ہے اتنی جرأت میرے اندر ہے، جتنا صبر اللہ نے تجھے دیا ہے اتنا صبر اللہ نے مجھے دیا ہے۔ حسین تنہا نہ سمجھنا، اگر آج تیری لگام تھامنے والا کوئی نہیں، تیری بہن زینب سواری کی لگام تھامتی ہے، حسین سواری پر سوار ہو، ان کی تلواریں نیچے کر کے بتا، حسین جہاں بھی کھڑا رہے اونچا رہتا ہے۔ اگر لوگ یہ چاہتے تھے کہ حسین جھک جائے، حسین کو جھکا نہ سکے، شہید کرنے کے بعد جب سروں کو نیزے پہ رکھا تو حسین کا سر اونچا تھا، یزیدی نیچے تھے، اور رب نے بتایا حسین کو نیچے کرنے والوں دیکھو رب نے کتنا اونچا کیا ہے، حسین نیزے پہ چڑھ کے بھی اللہ کا قرآن سنا رہا ہے۔ دیکھو میری بات سنو، بے شک آپ آئندہ مجھے کبھی نہ بلائیں گے، لیکن یہاں ذکر ہوتا رہے گا، یہاں جلسے ہوتے رہیں گے، آپ نے شرکت بھی کرنا ہے اور سینے تان کے نعرے کے جواب بھی دیتے رہنے ہیں، ٹھیک ہے؟ لازمی نہیں ہے کہ ہم آئے اور ہم خطاب کریں، ہم دور سے آتے ہیں۔ جو عالم دین آئے حق اور سچ کی بولی بولے، اس کی بولی کے ساتھ اپنی بولی ملاؤ، وہ تو بخشا گیا، تم بھی بخشے جاؤ گے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حسین کو کربلا کے اندر کئی تیر مارے گئے، کئی نیزے مارے گئے، کئی بھالے مارے گئے، برشیاں برسائی گئی۔ جب ایک تیر امام حسین کو مارا، امام حسین کی پیشانی پر لگا، آپ کی پیشانی سے خون نکلا، آپ نے پیشانی کے خون کو چہرے پر ملا، فرمایا ظالموں، او یزیدیوں، کوفیوں، تم نے تو بوسے کا بھی خیال نہ کیا، یہ وہ پیشانی ہے جس پیشانی پر کئی بار مصطفیٰ کریم کے لب لگے گئے ہیں۔ ظالموں، تم جنت کے
کے طلبگار بھی ہو اور تم قیامت میں میرے نانا کے حوض کوثر سے جام بھی پینے کے شوقین ہو اور بدلے میں تم حسین پر تیر برساتے ہو. آپ تیروں سے زخموں سے چور چور جب سواری سے نیچے گرے تو شمر لعین آپ کے سینے پر بیٹھ گیا. شمر لعین جب سینے پر بیٹھا چیچک کے داغ شمر کے سینے پر دیکھ کر امام حسین فرمانے لگے. فرماتے ہیں سچ کہا تھا میرے نانا جان نے, سچ کہا تھا میرے نانا جان نے کہ کوڑی کتا گئے جو میری آل کے خون میں منہ ڈالتا گئے. اے کوڑی کتے وہ تو شمر ہے جو میرے خون میں منہ ڈالتا ہے. کہا سن شمر, جمعے کا دن ہے, لوگ ممبروں پر میرے نانا کی حدیثیں بیان کر رہے ہوں گے, اہل بیت کی شانوں کو بیان کر رہے ہوں گے, تو سن میں جب سجدے میں سر رکھوں میری گردن پھر کاٹنا, کیونکہ نماز تو ہوتی نہیں کہ ایک تو دیار خیر میں تھے اور دوسرا خون سے لت پت تھے, کوئی انتظام نہیں تھا. آپ نے فرمایا میں سر سجدے میں رکھتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں. گویا ملیر والوں حسین نے سجدے میں سر رکھتے رکھتے بتا دیا دنیا والے کچھ کہے, یزید کو امیر المومنین کہے اور حسین کو باغی کہے, وہ ان کا مسئلہ ہے کہ یزید کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا حسین کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, مگر حسین کے ماننے والوں کو پتا ہونا چاہیے کہ گردن کب کٹی. جب حسین سجدے میں تھا حسین نے سجدے میں گردن کٹا کے بتا دیا دنیا والے کچھ کہے, تم ادائے حسین یاد رکھنا. حسین نے جاتے جاتے بھی سر خدا کے سامنے جھکایا, یزید کے سامنے نہیں جھکایا. یہ درس حسین نے دیا حضرات گرامی. جب یہ خبر خیموں پہ پہنچی اور امام حسین کی سواری خالی جب خیموں کے پاس آ کر رونے لگی, آوازیں لگانے لگی, خیمے والوں کو بتانے لگی حسین شہید ہو گئے, میری پشت ویران ہو گئی, آج مجھ پہ سوار ہونے والا عظیم حسین شہید ہو گیا. کیا تھا کہ قیامت صغریٰ برپا ہو گئی. خیمے کے اندر پردہ دار خواتین ایک دوسرے کو گلے لگ کر ساروں قطار ہوتی تھی, کہتی تھی اب ہمارا کیا ہوگا, حسین کو کربلا کے اندر شہید کر دیا گیا, ہم مدینے کیسے جائیں گے, ہم نانا کے شہر میں کیسے جائیں گے. حضرات گرامی سیدہ زینب نے کہا میں اپنے بھائی کا پتہ کر کے آتی ہوں. برقع لیا اور کربلا کی زمین پر تشریف لائی. القصہ گرتی پڑتی گئی فوج کے قریب, آیا نظر نہ فاطمہ سگرا کما جبی, گھیرے ہوئے تھی چار طرف سے سپاہ کی, چلائی راگا دو مجھے اے دشمنان دین, یہ ابن فاطمہ کے میں صحرا کی جائی ہوں, دیدار آخری کی تمنا میں آئی ہوں. او بے دینوں گھٹوں میرا حسین یہاں پر آیا تھا, تم نے اس کے ساتھ کیا کیا, سنو گے کہ تم نے میرے حسین کو شہید کر دیا. تو جواب ملا کس حسین کی بات کرتی ہو جس کے سر سے تن کو جدا کر دیا. قاتل تو اس طرف کو سرے بات لے چلا, تڑپا زمین پہ یا وطن شاہ کربلا, تپلے سفر بجانے لگے دشمن خدا, غل پڑ گیا شہید ہوا ابن مرتضیٰ, کھیتی علی کی کٹ گئی بسی اڑ گئی, پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی. جب سیدہ زینب نے حسین کا کٹا ہوا لاشا دیکھا, ناگاہ بہن کو آیا نظر لاش امام, بغلوں میں ہاتھ ڈال کے لپٹی وہ اس طرح, رکھ کر کے دے گلے پہ گلا, یہ کیا کلام اپنی کہی نہ میری سنی ہو گئے تمام. ہائے ہائے یہ میرے آتگی بداد ہو گئی, تم ہو گئے شہید میں برباد ہو گئی. اور سید حسین کو لے کر رو رو کر کہتی ہے بھائی مجھے معاف کرنا, اگر تمہارا انتقال مدینے میں ہوتا میں تمہارے غسل کا اہتمام کرتی, تمہارے کفن کا اہتمام کرتی, تمہارے جنازے کا اہتمام کرتی, مگر میں وہاں پر کھڑی ہوں جہاں یزیدی موجود ہیں, جہاں پر انہوں نے وہ وعدے کیے تھے, وہ قسمیں کھائی تھی, وہ یقین دلائے تھے کہ حسین ہم سب کچھ تم پر قربان کریں گے, اور
آج اپنی جانوں کو عزیز سمجھ لیا، آج اپنے آپ کو بچا لیا، میرے حسین کو شہید کروا دیا۔ حضرات گرامی، بے وفائی تو کوفیوں کا وتیرہ تھا، تو آج روتے کیوں ہو، آج پیٹتے کیوں ہو؟ تم ہی نے تو بلا کر حسین پر یہ ظلم ڈھائے تھے۔ حضرات گرامی، سیدہ زینب نے مدینے کی طرف رخ کیا، کہا نانا جان معاف کرنا، حسین معاف کرنا۔ فرمایا سر میرے کچھ دوش نہ دیں گی، او میرے بھیا سر میرے کچھ دوش نہ دیں گی، اے بہن تیری مجبور کہ تو لے آوا کفن میں تیرا، تو شہر مدینہ دور۔ حضرات گرامی، کربلا کی زمین پر امام حسین کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہے، عباس علمدار کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہے، علی اکبر کا لاشا، 6 ماہ کے علی اصغر کا، امام قاسم کا، امام مسلم کے 3 بیٹوں کا، وہاب کا، حضرت حبیب بن مظاہر کا، صحابی رسول تھے۔ حضرات گرامی، یزیدیوں نے اپنے مردوں کو دفن کر دیا اور نبی کے خاندان والوں کو کربلا کی تپتی ریت پر بے گور و کفن چھوڑ دیا، خیموں کو آگ لگا دی۔ سید زادیاں خیمے کے باہر تشریف لے آئیں، رات کی تاریکی تھی، جس طرح آسمان پر ستارے چمک رہے تھے اسی طرح کربلا پر نبی کے لال چمک رہے تھے۔ شاعر نے عکاسی کی، شاعر نے کہا وہ کیا منظر تھا، کہا زمین کربلا پر فاطمہ کے پھول بکھرے گئے، زمین کربلا پر پھول بکھرے گئے، شہیدوں کی یہ خوشبو ہے کہ سب جنگل مہکتا ہے۔ حسین نے درس دیا کہ مسلمانوں، زندگی میں کبھی ایک وقت آ جائے، ایک طرف انصاف ہو، ایک طرف ناانصافی ہو، ایک طرف سچ ہو، ایک طرف جھوٹ ہو، ایک طرف ظلم ہو، ایک طرف مظلوم ہو، ایک طرف ظالم ہو، ایک طرف مقتول ہو، ایک طرف قاتل ہو، ایک طرف سچا بندہ ہو، ایک طرف جھوٹی گواہی ہو، ایک طرف جو ہے ایماندار ہو، ایک طرف لعین ہو، ایک طرف حق کی زبان ہو، ایک طرف باطل ہو۔ پھر حسینی بن کے دکھا، جس طرف حق ہے اس طرف کھڑا ہو جا، گردن کٹی ہے کٹ جائے، مال لٹتا ہے لٹ جائے، عورتیں سوا ہوتی ہیں سوا ہو جائیں، بچے لٹتے ہیں لٹ جائے۔ حسین سے وفا کر کے بتا کہ حسین تیرا دیا ہوا مزاج ہم نے یاد رکھا ہے، تیری بات یاد رکھی ہے۔ جب حسین کے سجدے کا وقت آئے تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا کر، فرض نماز پڑھا کر، اور جب کٹانے کی باری آئی تو کربلا کی داستان سن، اسلام پر اپنی گردن بھی کٹا کے بتا، میں کھانے کا نہیں، میں سچے دل سے حسین کا ماننے والا ہوں۔ حضرات گرامی، میری تقریر ختم ہوئی، اب میں اشعار پڑھ دیتا ہوں اور اس کے بعد اجازت، اگر آپ سنیں گے تو پڑھوں گا۔ میں نے آپ سے کوئی پیسے نہیں لیے اشعار سنانے کے، سمجھے؟ تو آپ سنیں گے تو میں سناؤں گا، نہیں سنیں گے تو میں نہیں سناؤں گا۔ سنیں گے؟ ویسے ایک بات ہے، ملیر والوں تم سارے ولی ہو یار، قسم سے تم سارے ولی ہو، اور یار ایک محفل میں کوئی ایک خطیب کو نہیں برداشت کرتا، تم نے 4 خطاب سنے، تم پکے ولی ہو جوانوں، قسم سے یہ پکے ولی ہیں۔ اور اس وقت جو یہ 4 خطاب سن کے بیٹھے ہیں نا، میرا ایمان ہے اگر تم ہاتھ اٹھا لو نا اور ایک دعا حسین کے صدقے مانگ لو، ہو ہی نہیں سکتا خالی ہاتھ جاؤ۔ اور جو حسین کے نام پہ 4 خطاب سنے، اللہ ایک دعا تو ضرور اس کی ابھی قبول کرے گا نا یار۔ تو ابھی بس میں اشعار پڑھ رہا ہوں، قبولیت کا دور ہے،
اور اب قبولیت کے وقت بھی موجود ہیں. اشعار میں پڑھوں گا، سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ آپ کہو گے. کیا خیال ہے؟ جو بولنے کے موڈ میں نہیں ہے وہ ہاتھ نہیں اٹھائے. جو بولنے کے موڈ میں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہے. ماشاءاللہ کیا بات ہے. ذرا جو دل سے یہ کہا بتا کہ کیا حسین ہے، صدا یہ آئی جان لے صدا صدا حسین ہے. ذرا جو دل سے یہ کہا بتا کہ کیا حسین ہے، صدا یہ آئی جان لے صدا صدا حسین ہے. یہ اتنے با کمال ہیں، خودی کی خود مثال ہے. کوئی نہیں حسین سا، حسین سا حسین ہے. سمجھ بھی آ رہی ہے ہمیں؟ آ رہی ہے نا سمجھ؟ سمجھو سمجھو. کب تک علماء کی جھاڑ کے گھر جاؤ گے؟ یہ جھاڑتے رہے نا تب تو مرزا کو لوگ نے مانا. یہ جھاڑا تبھی جو ہے ڈاکٹر اسرار کو لوگوں نے مانا. تم نے اپنے مسجد کے امام کو امام ہی نہیں سمجھا، اس کی تقریر کو تقریر ہی نہیں سمجھی، تو لوگ ذاکر نالائق کے پیچھے چلے گئے. پہلے اپنے امام کو سنو. میں لمبی چوڑی بات نہیں کرتا، یہ کوئی مرزائیوں کا جلسہ نہیں ہے، اور یہ رد انجینئر کی کانفرنس بھی نہیں ہے کہ جو آئے تو انجینئر کی رد کرے. وہ ٹکے کے پتہ نہیں کتنے ہزار ملتے ہوں گے، اس کا نام لینا اس ذلیل کو عزت دینے والی بات ہے. میں تو صرف اپنے سنی نوجوانوں سے اتنا کہتا ہوں کہ تمہیں دیوبندی بننا ہو، وابی بننا ہو، شیعہ بننا ہو، یا کچھ بھی بننا ہو نا، انجینئر ہی بننا ہو، پہلے اپنے سنیوں کی کتابیں پڑھو. پہلے اپنے علماء کو سنو، اپنی کتابیں پڑھو. اگر تمہارے علماء تمہاری کتابیں تمہیں مطمئن نہ کر سکے، سینہ تان کے دیوبندی وہابی شیعہ بنو، تو تم بتاؤ کہ مجھے کسی نے مطمئن نہیں کیا اس لیے میں نے مسلک چھوڑا. کسی نے اپنے مسلک کو سنا ہی نہیں، علماء کو پڑھا ہی نہیں، کتابیں پڑھی نہیں، مسلک دیکھا نہیں. ایک تقریر یوٹیوب سے نکالی، مسلک بدلا، گویا یہ تو پھر باپ بدلنے والی بات ہے. اگر بدلنا ہے تو پھر ایسے بدل جیسے انہوں نے دیکھا کہ میں غلط سمت میں کھڑا ہوں. حسین کے ساتھ آ گیا. میرا ایمان ہے اپنے علماء سے لگے رہو گے، اپنی کتابیں پڑھو گے. ہزار مرزے جیسے آپ کے پیر بھی دھو کے کہے نا ہماری ایک بات پہ کہہ دے کہ میں سچا ہوں، تو جوتا منہ پہ مار کے کہے گا تو سچا نہیں، کائنات کی نبیوں کا سردار سچا ہے. صدا یہ آئی جان لے صدا صدا حسین ہے. یہ اتنے با کمال ہیں، خودی کی خود مثال ہیں. کوئی نہیں حسین سا، حسین سا حسین ہے. عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، اب اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین ہے. ذرا جو دل سے یہ کہا بتا کہ کیا حسین ہے، صدا یہ آئی جان لے صدا صدا حسین ہے. یہ اتنے با کمال ہے، خودی کی خود مثال ہے. کوئی نہیں حسین سا، حسین سا حسین ہے. عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، اب اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین ہے. یزید تھا حسین ہے. حسین مٹ سکے یہ آرزو تھی یزید کی. یزید مر گیا مگر جگہ جگہ حسین ہے.